السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ یاسر آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ ویورز آج کی ویڈیو میں ایز یوزول ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو میں نے سلیکٹ کیا آپ لوگوں کے لیے، میں آج اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ٹاپک جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ہے اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ۔ آپ میں سے بہت سارے انڈیویجولس کا کوئی نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہوگا اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اگینسٹ اپنا اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ ضرور ایشو کروایا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کا پرپز یہ ہے کہ میں اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ سے ریلیٹڈ جو موسٹ کامن پرابلمز ہیں جو کسٹمرز کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور اس کا انہیں سولوشن پراپر نہیں مل رہا ہوتا یا انہیں کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی، تو اس وجہ سے وہ نہ سروسز لینے کے بعد نہ کافی ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں جس بینک کے پاس بھی ان کا اکاؤنٹ مینٹین ہو۔ تو انہی پرابلمز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ نے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ کا اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا وہ ایشو ضرور جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا۔ ویورز، پاکستان میں تمام بینکس جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹس کے اگینسٹ جو ہے اپنے کسٹمرز کو اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ آفر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے جو ہے اپنے اکاؤنٹ کے اگینسٹ اپنا اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ اپلائی کیا ہے اور آپ نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اپنا اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ بینک سے ریسیو کیا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ایکٹیویشن کروانے کا اس کا پروسیس کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو نا ایکٹیو کرواتے ہوئے بڑی ساری پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر فرسٹ ٹائم اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ لیا ہے بینک سے اور آپ اس کو ایکٹیویٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو کون سے ویز ہیں۔ سب سے پہلا وے جو ہے جو موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہیلپ لائن جو اس بینک کی ہیلپ لائن ہوگی آپ نے اس کے اوپر کال کرنی ہے اور انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے بعد نمائندے سے بات کرنی ہے، کال ریپرزینٹیٹیو سے بات کرنی ہے، تو وہ آپ کو آپ کا کارڈ جو ہے وہ ایکٹیو کروا کے دے سکتا ہے۔ آپ نے جسٹ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی میرا کارڈ جو ہے میں نے فرسٹ ٹائم مجھے ایشو ہوا ہے تو میں اس کو ایکٹیو کروانا چاہ رہا ہوں، تو کائنڈلی اس کو ایکٹیو کر دیں۔ اب وہاں پہ جو ریپرزینٹیٹیو بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے آپ کا نام، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر، آپ کی مدر کا نام اور آپ کا جو ہوم ایڈریس ہوتا ہے اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے، اور آپ کے جو اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے لاسٹ 4 ڈیجٹس، اس کا جو کارڈ نمبر ہے، لمبا سے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے کارڈ کے اوپر، اس کے لاسٹ 4 ڈیجٹس ہیں وہ آپ سے ویریفائی کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، اور کارڈ کی ایکسپائری اور ویلیڈیٹی کی ڈیٹ بھی کارڈ کے اوپر لکھی ہوتی ہے فرنٹ سائڈ پہ، تو آپ اس کو بھی دیکھ کے یاد رکھ سکتے ہیں اور آپ سے وہ بھی پوچھا جائے گا اور آپ نے اس کی ویریفیکیشن بھی کروانی ہے۔ یہ ساری چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو آپ کی کال جو ہے ٹرانسفر کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ کوئی 4 ہندسے اپنے جو موبائل سے آپ ڈائل کر لیں جو آپ اس کا پن رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو کسٹمر ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ڈائل کرتا ہے تو پھر ریپرزینٹیٹیو کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ ڈائل کریں، پھر دوبارہ ڈائل کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے جو وہ 4 ڈیجٹس آپ نے لگائے ہوں گے وہ آپ کا پن جنریٹ ہو جائے گا اور آپ کا کارڈ جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ وے ہے، اور دوسرا وے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کے اے ٹی ایم مشین سے بھی ایکٹیو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے جسٹ اے ٹی ایم مشین کو وزٹ کرنا ہے، آپ نے فرسٹ ٹائم کارڈ ریسیو کیا اور آپ جو ہے وہ کارڈ انسرٹ کریں تو اے ٹی ایم آپ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھے گی، اس کے بعد آپ کی جو کارڈ کا نمبر ہے وہ پوچھا جائے گا اور اس کے بعد کچھ ویریفیکیشن سامنے آئے گی، مثلاً آپ کا نام، آپ کا CNIC نمبر، یہ ڈیٹیل بھی آپ کو اے ٹی ایم جو ہے وہ شو کرے گی ونڈو پر۔ آپ نے اس کو دیکھنے کے بعد ویریفائی کرنا ہے اور بڑی آسانی سے وہاں سے بھی ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ وہاں پہ انسٹرکشنز کو فالو کریں گے آپ کے موبائل پر جو ہے وہ OTP آئے گا، 1 ٹائم پاسورڈ آئے گا، آپ نے وہ لینا ہے اور آپ نے وہ اس پہ لگانا ہے اے ٹی ایم پر، تو آپ کا کارڈ جو ہے ایکٹیو کر دیا جائے گا اور اے ٹی ایم پر ہی آپ جو ہے اپنے 4 ہندسے کوئی جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے اپنا پن جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے نیکسٹ ٹائم جو آپ کوڈ لگائیں تو آپ کو یاد رہے۔ ویورز، یہ 2 ویز جو ہیں وہ موسٹ کامنلی یوز کیے جاتے ہیں اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ کو ایکٹیویٹ کروانے کے لیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ بنواتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ کو آن لائن جو ہے یوز کر کے انہیں کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے، تو بہت سارے بینکس کی یہ پرابلم آتی ہے کہ آپ کا کارڈ جو ہے نہیں چلتا، فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں چلتا۔ تو اس کا وے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا جو کارڈ ہے وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے وہ کس کمپنی کا ہے۔ اگر تو آپ کا کارڈ ویزا کارڈ ہے، بینک نے آپ کو ویزا کارڈ بنا کے دیا ہے، تو وہ آپ جو ہے انٹرنیشنلی یوز بھی کر سکتے ہیں، ٹرانزیکشنز بھی کر سکتے ہیں، لیکن
آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ابھی کچھ بینکس جو ہیں, بہت سارے بینکس, تقریباً تمام بینکس جو ہیں وہ پے پاک کے نام سے کارڈز بنا رہے ہیں. پے پاک جو کارڈ ہے یہ بیسیکلی پاکستانی فائنینشیل فرم ہے جس کا یہ کارڈز ہے. اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں یا یہ والا کارڈ ایشو کرواتے ہیں تو یہ صرف انٹرنلی پاکستان میں ہی یوز ہوگا, آؤٹ سائڈ دا بارڈر یا انٹرنیشنلی یہ کارڈز یوز نہیں ہوتے. تو اگر آپ کو انٹرنیشنلی یوز کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کیا کریں گے بینک کو بول کے, جو وہاں پہ بیٹھا آفیسر ہوتا ہے اس کو بولیں گے یا ریپرزینٹیٹیو کو کال پہ بولیں گے آپ اپنا کارڈ جو ہے ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا پے پاک کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اگر آن لائن یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے آن لائن ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے. آپ نے وہاں پر ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ کا کارڈ جو ہے ویزا کارڈ, اس کو انٹرنیشنلی ایکٹیو کر دیا جائے تاکہ آپ بآسانی جو ہے وہ اکراس دا بارڈر جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بآسانی کر سکیں. اب کچھ لوگ جو ہیں ان کو یہ پرابلم آتی ہے کہ انہوں نے کارڈ ایشو کروایا, ایکٹیو بھی کروا لیا, یوز بھی کر رہے ہیں, لیکن کسی دن مسٹیکنلی ان سے غلط پن لگ جاتا ہے تو وہ کارڈ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اس کو دوبارہ کیسے ایکٹیو کروانا. اب جو سیکنڈ ٹائم آپ نے اپنے کارڈ کی ایکٹیویشن کروانی ہے تو وہ آپ جو ہے وہ اے ٹی ایم سے نہیں کروا سکتے. آپ نے اس کے لیے ہیلپ لائن پہ ہی کال کرنی ہے اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا غلط پن لگانے کی وجہ سے, تو اس کو دوبارہ ایکٹیو کر دیں. وہی ویریفیکیشن آپ سے دوبارہ کی جائے گی. آپ نے کوئی 4 ڈیجٹ سلیکٹ کر کے اپنا پن جو ہے وہ ری جنریٹ کر لینا ہے اور آپ کا کارڈ جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا جائے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ بنوایا ہے, چاہے آپ کا وہ پے پاک ہے چاہے وہ ویزا کارڈ ہے, تو اگر وہ کہیں مس پلیس ہو جاتا ہے تو اس کا آسان میں یہ ہے کہ آپ فوراً جب آپ کو نہ مل رہا ہو, آپ اشور ہو جائیں گی یہ میرا کارڈ جو ہے وہ کہیں مس پلیس ہو گیا, تو آپ فوراً ہیلپ لائن پہ کال ضرور کیا کریں اور اپنا جو کارڈ ہے اس کو ٹیمپریریلی بھی بلاک کروا سکتے ہیں کہ 1-2 دن کے لیے بلاک کر دیں تاکہ میں ڈھونڈ لوں تو مجھے ملتا ہے تو میں ایکٹیو کروا لوں گا. یا پھر آپ کو شور ہو کہ یہ نہیں ملے گا تو پھر آپ جو ہے اس کو پرماننٹلی جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دیں یا ڈی ایکٹیویٹ کروا دیں اور نیو اپلائی کر دیں. اب کچھ بینکس جو ہیں وہ نیو اپلائی کرنے کے ریپلیسمنٹ چارجز بھی لیتے ہیں, کچھ نہیں لیتے, لیکن 200, 250, 500, 700 یہ ویری کرتا ہے بینک ٹو بینک. یہ چارجز بھی ریپلیسمنٹ کے نیو کارڈ اپلائی کرنے کے آپ سے لیے جائیں گے. اس کے علاوہ اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ بعض کا کچھ لوگ جو ہیں وہ اے ٹی ایم میں انسرٹ کرتے ہیں تو مشین باہر نکال دیتی ہے کارڈ, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا وجہ ہے کہ کارڈ جو ہے وہ مشین جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. ویسے کچھ تو اے ٹی ایمس کی بھی مشینز کی بھی پرابلم ہوتی ہے, لیکن اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اپنے کارڈ کو غور سے دیکھیں. اس کی جو بلیک لائن فرنٹ سائڈ پہ نا ایک چپ بنی ہوتی ہے, اس کے نیچے ایک لائننگ ہوتی ہے جو ایز اے کارڈ ریڈر جو ہوتا ہے مشین کے اندر وہ اس کو ریڈ کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کو الاؤ کرتا ہے ٹرانزیکشن کرنے کے لیے. تو اگر وہ کہیں خراب ہو, ڈیمیج ہو, تو تب بھی جو ہے وہ اے ٹی ایم آپ کا کارڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ اس کو دیکھیں, اگر وہ ایسا کچھ ہے تو آپ جو ہے اس کارڈ کو ڈسٹرائے کر دیں اور بینک سے یا تھرو ہیلپ لائن جو ہے وہ نیو کارڈ اپلائی کر لیں. اس صورت میں آپ کی یہ والی پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی. ویئرز, آپ کے اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ ایسے ہی اپنا کارڈ جو ہے وہ کسی کو ہینڈ اوور نہ کیا کریں. اس کی بیک سائڈ پہ جو آپ کا سی سی وی نمبر ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اگر آپ ود سی سی وی نمبر اور کارڈ نمبر کے ساتھ اپلائی کی جائیں تو ٹرانزیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنا جو کارڈ ہے اس کو اپنی پوزیشن میں رکھیں, وہ سی سی وی نمبر ہر کسی سے شیئر مت کریں. ویئرز, اس کے علاوہ ایک اور بڑی پرابلم لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ بعض اوقات نا وہ کارڈ ان کا ایکسپائر ہوتا ہے تو وہ جو ہے اے ٹی ایم سے ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اے ٹی ایم جو ہے وہ کارڈ جو ہے وہ کیپچر کر لیتی ہے. تو اس صورت میں کارڈ جو ہے وہ بینک آپ کو واپس ریٹرن نہیں کرتا, آپ لوگوں نے کارڈ پھر نیو ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو بیسٹ آپ کے لیے سجیشن یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کارڈ ہو اور ایکسپائر ہو جائے تو اس کو اے ٹی ایم پر ہرگز مت یوز کریں, تاکہ آپ کو پتہ آلریڈی ہو گیا ایکسپائرڈ کارڈ ہے اور آپ نے نیو کارڈ کو اپلائی کرنا ہے. ویئرز, ایک اور بہت کامن پرابلم جو کسٹمرز کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب وہ کارڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کسی اے ٹی ایم پر, فار ایگزامپل آپ کا کسی بینک کا جو ہے اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ ہے اور آپ کسی ادر بینک یعنی کسی دوسرے بینک کی اے ٹی ایم پر یوز کر رہے ہیں, اس صورت میں بعض لوگ جو ہیں وہ مور دین 25,000 یعنی 25,000 یا 20,000 سے زیادہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں, ایک ساتھ پیسے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس صورت میں اے ٹی ایم جو ہے وہ ٹرانزیکشن ڈکلائن کر دیتی ہے. تو اس صورت میں آپ کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس پرابلم کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اگر آپ کسی ادر بینک کی اے ٹی ایم یوز کر رہے ہیں تو آپ 20,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن نہ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ نے
50,000 نکلوانا ہے تو آپ نے پہلے ایک 20,000 کی ٹرانزیکشن کرنی ہے, پھر ایک 20,000 کی کرنی ہے, پھر 10,000 کی کرنی ہے. تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ 50,000 نکلوا سکتے ہیں اور آپ کی ٹرانزیکشنز جو ہیں ڈکلائن نہیں ہوں گی. ون ٹائم نا آپ کا اپنا جو بینک ہوتا ہے اس میں اگر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے تو اس صورت میں آپ جو ہے وہاں سے اپنے پیسے جو ہیں وہ 50,000 اگر آپ وڈرا کرواتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. ادر اے ٹی ایمس پر کوشش کیا کریں گے آپ جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے 20,000 تک ہی رکھیں تاکہ آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈکلائن نہ کرے. ویورز, اگر آپ کا کارڈ گم ہو جاتا ہے, ایکسپائر ہو جاتا ہے اور آپ اپنا نیو اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں. آپ ہیلپ لائن کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ سیکنڈ ٹائم جو ہے اپنا کارڈ ایشو کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ تھرو ہیلپ لائن کال ریپرزینٹیو کو بولیں گے آپ کا کارڈ بنا کے آپ کو کوریئر کر دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم اگر آپ نے اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا برانچ میں جانا ضروری ہے, لیکن سیکنڈ ٹائم اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ہیلپ لائن سے اپلائی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا وے اوبیسلی آپ نے برانچ کو وزٹ کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے بھی اگر آپ نیو ڈیبٹ کارڈ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا کارڈ جو ہے چند ہی دنوں میں نیو آپ کو ایشو کر دیا جاتا ہے اور برانچ ایڈریس پہ آپ جا کے اس کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں. ویورز, اگر آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ یوز کر رہے ہیں اور وہ کسی اے ٹی ایم مشین میں کیپچر ہو جائے تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آسان طریقہ جس سے آپ جو ہے فوراً اپنا کارڈ جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ بینک کی اے ٹی ایم پر یوز کرتے ہوئے کارڈ اگر آپ کا کیپچر ہو جاتا ہے تو آپ فوراً بینک کے اندر جائیں, وہاں پہ بیٹھے اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر, مینیجر آپریشنز یا پھر کیش آفیسر کو بتائیں کہ آپ کا کارڈ جو ہے مشین نے کیپچر کر لیا. اگر تو وہ آپ کا اپنا ذاتی کارڈ ہے تو بینک چند فارمیلٹیز کے بعد آپ کو کارڈ جو ہے وہ فوراً واپس کر دیتا ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی بینک ہو. جسٹ آپ کے پاس اپنا ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے, آپ کا بایو میٹرک کیا جائے گا اور آپ سے ایک ریکویسٹ سائن کروائی جائے گی جہاں پر آپ کے کارڈ کی ڈیٹیل لکھی جائے گی اور آپ سے سائن لیے جائیں گے, آپ کی اکنالجمنٹ دی جائے گی کہ بینک نے مشین سے کارڈ نکال کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسٹمر جو ہیں چھٹی والے دن یوز کرتے ہوئے کارڈ جو ہے وہ کیپچر ہو جائے تو اس صورت میں بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو آپ ویری فرسٹ ڈے جو ہے برانچ کو وزٹ کر کے آپ اپنے کارڈ کو واپس لینے کی ریکویسٹ کریں تو بینک آپ کو کارڈ جو ہے وہ واپس کر دے گا. ادروائز اگر آپ 2 دن کے بعد جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, تو برانچ پھر جو ہے آپ کا کارڈ جو ہے وہ اپنے ہیڈ آفس کو ڈسپیچ کر دیتی ہے اور بینک کا جو ہیڈ آفس ہے وہ پھر جس بینک کا بھی وہ کارڈ ہوتا ہے اس بینک کے ہیڈ آفس کو کوریئر کرتا ہے اور وہ پھر بینک جو ہے کنسرن برانچ کو کوریئر کرتا ہے اور برانچ جو ہے پھر کسٹمر سے رابطہ کرتی ہے اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے آپ اس وے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فوراً جو آپ کا کیپچرڈ کارڈ بھی برانچ سے واپس مل جائے گا. ویورز, یہ چھوٹی چھوٹی چند امپورٹنٹ باتیں تھیں جو ایسی پرابلمس تھی جو کسٹمرز کو فیس کرنی پڑتی ہیں اے ٹی ایم کارڈ کو یوز کرتے ہوئے. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی. اس ویڈیو کی ہیلپ سے آپ کے جو سوالات ہیں اس کے آپ کو آئی ہوپ کہ کچھ خاطرہ آنسر ملے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ایسا کویشچن ریلیٹڈ ٹو اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈز اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں, انشاءاللہ میں اس کا آنسر دینے کی پوری کوشش کروں گا. آنے والی ویڈیو میں ایک نیو اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ سے دوبارہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. تھینک یو ویری مچ.